السلام علیکم اور آج میں آپ کو ہیلوفیراڈول ٹیبلٹ کے متعلق بتاتا ہوں جو مارکیٹ میں مختلف برینڈ نیموں سے آتی ہے، لیکن اس کا جو ایکٹیو انگریڈینٹ ہے وہ ہیلوفیراڈول ہے۔ یہ 0.25 0.5 1 2 5 10 اور 20 ملی گرام کی اسٹرینتھ میں اویلیبل ہے۔ یہ اینٹی سائیکوٹک میڈیسن ہے جو سیویئر مینٹل ڈس آرڈر کو ٹھیک کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ یہ میڈیسن دوسری اینٹی سائیکوٹک میڈیسن سے اس بات پر ڈیفرنس ہے کہ دوسرا اینٹی سائیکوٹک میڈیسن جسم کی وزن کو بڑھا دیتی ہے، لیکن یہ میڈیسن ہیلوفیراڈول کی استعمال سے وزن نہیں بڑھ سکتی۔ ساتھ ہی یہ میڈیسن کے استعمال سے جو ایپیلیپٹک اٹیک ہے اس میں بھی کمی لاتی ہے۔ یہ ٹیبلٹ سیرپ اور انجیکشن کی فارم میں مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ آج میں آپ کو اس ہیلوفیراڈول ٹیبلٹ پر کمپلیٹ ریویو دوں گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر اس ہیلوفیراڈول ٹیبلٹ کی یوزز کو دیکھا جائے تو یہ شائزوفرینیا میں استعمال کیا جاتا ہے۔ شائزوفرینیا ایک مینٹل ڈس آرڈر ہوتی ہے جس میں ہیلوسینیشن ہوتی ہے، جیسے کہ انسان عجیب سا آوازیں سنتی ہے، ایسا عجیب غریب آوازیں سنتے ہیں جو حالانکہ کچھ بھی آوازیں نہیں ہیں۔ اس کے استعمال سے آپ کی جو شائزوفرینیا کی مسائل ہے، ہیلوسینیشن ہے، یہ مسئلہ دور ہو جائیں گی۔ ساتھ ہی جب انسان بہت زیادہ سوچتی ہے، اس زیادہ سوچ کرنے سے انسان پر مینٹل ڈس آرڈر آتی ہے، تو اس سوچ کو کم کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ ایکیوٹ سائیکوسس میں اس میڈیسن کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کنفیوژن میں دیا جاتا ہے، جب انسان کنفیوز ہو تو ان مسئلے کے حل کے لیے دی جاتا ہے۔ ساتھ ہی جب انسان ہائپر ایکٹیو ہو جاتی ہے، انسان کو بہت زیادہ غصہ آتی ہے، تو اس غصہ کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ان میڈیسن کو دیا جاتا ہے۔ اینزائٹی میں دیا جاتا ہے۔ اینزائٹی ایک ایسا مینٹل ڈس آرڈر ہوتی ہے جس میں انسان کو گھبراہٹ لگتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، انسان پر پسینہ آتی ہے، بہت زیادہ سوچتی ہے، سر پر بوجھ ہوتی ہے، تو اس اینزائٹی ڈس آرڈر میں بھی ٹھیک کرنے کے لیے بھی ان میڈیسن کو دیا جاتا ہے۔ اس اینزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، انسان کی موڈ ٹھیک نہیں ہے تو ان سارے مسائل کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی دیا جاتا ہے۔ ہیکپس میں اس میڈیسن کو دیا جاتا ہے جسے ہمیں ہیچ کی کہتے ہیں۔ جب انسان کو ہیچ کی بہت زیادہ آتی ہے، بہت زیادہ ٹائم سے آتی ہے، اور ایسا ہیچ کی آتی ہے کہ ہیچ کی کے دوران ایسا عجیب غریب آواز پیدا ہوتی ہے، تو ان ہیچ کی کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی اس میڈیسن کو ڈاکٹر پرسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس میڈیسن میں اینٹی ایمیٹک ایکٹیویٹی بھی پائی جاتی ہے۔ جب انسان بہت زیادہ ٹائم سے الٹی کر رہی ہے، اس کی الٹی نہیں روکتی، بہت سے اینٹی ایمیٹک میڈیسن کا استعمال کیا، لیکن اس کا جو الٹی ہے وہ کنٹرول نہیں ہوتی، تو ان مسئلوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی ڈاکٹر پرسکرائب کر سکتے ہیں یہ میڈیسن۔ یہ ویڈراول سمٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، اسپیشل الکوہل کی جو ویڈراول سمٹم ہے۔ جب انسان نے الکوہل اچانک چھوڑ لیا، پہلے اس نے الکوہل استعمال کر رہی ہے لیکن اس نے اچانک چھوڑ لیا، تو اس کوئی دوسرا نشہ اور چیز ہے یا الکوہل ہے، اس کی اچانک چھوڑنے سے جسم پر جو سمٹم آتی ہے، ان سمٹم کو، ان علامات کو ہمیں ویڈراول سمٹم کہتے ہیں۔ ان ویڈراول سمٹم کو کم کرنے کے لیے اس میڈیسن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ میڈیسن ٹریک ڈسٹ آرڈر میں دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا سائن روم ہوتی ہے جس میں انسان کی جو آنکھ کی پلکیں ہو بار بار چپکتی ہے، یا انسان کی منہ ہے وہ ایک طرف بار بار موڑتے ہیں، یا انسان کو کھانسی آتی ہے، یا ایسا اسپیشل ایکسپریشن انسان ظاہر کر دیتی ہے جو مینٹل ڈس آرڈر کی وجہ سے ہو، تو ان اسپیشل ایکسپریشن کو کم کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، مینٹل ڈس آرڈر ہے یہ ایک سائن روم ہے جو مینٹل ڈس آرڈر ہی کی وجہ سے ہوتی ہے، تو ان مسئلہ کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی اس کا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک اینٹی سائیکوٹک میڈیسن ہے جو مینٹل ڈس آرڈر، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن کی ریلیٹڈ جو بھی مسائل ہیں، مینٹل ہیلتھ کے لیے انتہائی مفید اور بہترین میڈیسن ہے۔ اس میڈیسن کی تھوڑے بہت سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے استعمال سے ہاتھ پاؤں موڑ جاتے ہیں، سر میں درد ہو سکتے ہیں، تھکاوٹ ہو سکتے ہیں۔ اس کے استعمال سے انسان ایک جگہ پر نہیں بیٹھ سکتے، ہارٹ ریٹ انکریز ہو سکتی ہے، بلڈ پریشر کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، موشن ڈس آرڈر بھی پیدا کر سکتے ہیں، اور موشنل ڈس آرڈر ایسا اس کے روسپیٹ ہے کہ وہ ریورسیبل نہیں ہے، پرماننٹ یہ مسئلہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر اس کے پریکاشن اور کانٹر انڈیکیشن کو دیکھا جائے تو یہ پریگنینسی میں اور پارکنسن ڈیزیز میں اس میڈیسن کو نہیں دینا چاہیے۔ ساتھ ہی یہ بات بھی نوٹ کرنا، ایک اینٹی سائیکوٹک میڈیسن ہے تو ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ استعمال کرنا ہوگا۔ اگر اس کی ڈوز کو دیکھا جائے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کی نوعیت پر، ایج پر، لیکن ایڈلٹ کے لیے جو ڈوز ہے وہ 0.2 ملی گرام سے لے کر 1 ملی گرام دن میں